اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ سمے بہت ہو چکا ہے، کچھ سنبین کہ بڑی جابن کی کربین خود تو مانے سنبین نہ بولو نا، کوئی نہیں سنے گا تو ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، تھک گیا ہے۔ اچھا، بہرحال زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا۔ آپ کے جوش اور آپ کے حوصلے کو دیکھ کر دل بے حد باغ باغ ہے۔ جس طرح آپ اپنی فداکاری کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت آپ کی اچھی بنا دے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو ذیل عنوان کر لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اور اگر تم ایک پھوٹا متن جدی کھوتی کربین، اللہ بیشی بیشی سزا دیچھے۔ ٹھیک ہے؟ وہ رب العالمین ہے جو اپنی ذات میں احد و صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لیکن اس کی صفتیں بے شمار ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی 99 صفت ہے، یہ معرفت ہے، تو کوئی اس سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے معرفت میں، اور یہ کہتا ہے نہیں، اللہ کے 1000 نام ہیں، یہی معرفت ہے۔ اللہ کی صفتوں سے آشنا ہو جانے کا نام ہی معرفت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جب لامحدود ہے تو پھر اس کی صفتوں کو کیوں محدود کرو گے؟ یہ تو ہماری اور آپ کی چین ہے کہ ہم نے یہ چینا کہ اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ تعالی اسیمت ہے، تو اس کی صفت کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بھیا؟ صفت اب ڈھونڈنا پڑے گا مجھ کو ڈکشنری میں، تب نکلے گا، ہے نا؟ پرشنسا نہیں، اللہ کا نام، اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یہ نام ہے اللہ کے، پرشنسا نہیں ہے۔ یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہی پوچھ رہا ہوں نا، تم لوگ بنگلہ پڑھے ہوئے تو بتاؤ گے، تو میرے ہندی سے ملتے ہی ہوا ہوگا کچھ، ہے نا؟ کون والا؟ گن واچک نام، ہے نا؟ اللہ کے گن واچک رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے، جواد ہے، کریم ہے، بے شمار صفت اللہ کی۔
تو یہ ہماری آپ کی معرفت ہے کہ ہم نے چینا کہ اللہ جواد ہے، اللہ رزاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنی کچھ صفتوں کو بتا بھی دیا کہ میں رزاق ہوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو ظاہر بھی کر دیا، لیکن وہ ظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے۔ تو جو جتنا سمندر میں غوطہ لگاتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی لولو لے کر آئے گا تو کوئی لالا لے کر آئے گا، جو جتنا اس معرفت کے سمندر میں غوطہ لگائے گا، کھوتی اس کو نہیں ہوگی، لابھ ملے گا، اور تمنا پھر ہوگی کہ کچھ اور پالوں، آرزو یہ ہوگی کہ کچھ اور مل جائے، ہے نا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی واقعہ معراج میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ترانی۔ یہ لفظ لن عربی بھاشا میں ایسا ہے کہ مطلب ابھی اس کے بعد کچھو ہوئے نا، لن ترانی، ہرگز نہیں پا سکتا، ہرگز ہرگز نہیں پا سکتا ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مگر جب اصرار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب دیکھنے کا طریقہ کیا بتایا؟ موسیٰ جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو وہاں پہ کوہ طور کے، تم لوگ تو کشمیر وشمیر جانتے ہو نا، تو معلوم ایک پہاڑ ہوتا ہے، ایک پہاڑ کا دامن ہوتا ہے نا؟ تو جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کو ملاتا ہے بیچ والا حصہ، اس کو بولتے ہیں وادی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو کوہ طور کا جو دامن تھا ماٹی، اس ماٹھ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ فَخْلَنْ عَلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتارو۔ دیکھنا چاہتے ہو تو کلچرڈ ہونا ہوگا، مینرڈ ہونا ہوگا، سیولائزڈ ہونا ہوگا، اور سیولائزیشن اسی میں ہے کہ جو نسبت کا بھی احترام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرا کپڑا ہے، اب یہ کپڑا میرا ہے، عام کپڑا ہے، لیکن مجھ سے نسبت ہو گئی، تم کو مجھ سے بھالوباسا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ کبھی کبھی من چاہتا ہے تو اس کو چوم بھی لیتے ہو۔ بولو من چاہتا ہے نا؟ تو یہ ہے سیولائزیشن، یہ ہے سبھیتا۔ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جب تک سبھیتا، اللہ کی دی ہوئی سبھیتا کو تم حاصل نہیں کرو گے، اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں ڈسپلنڈ ہونا ہوگا، مینرڈ ہونا ہوگا، کلچرڈ ہونا ہوگا، سیولائزڈ ہونا ہوگا۔ اپنی من مرضی نہیں چلے گی، من موجی بھی نہیں چلے گی، ٹھیک؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ موسیٰ نبی ہیں لیکن ڈائریکٹ کلام کرنے والے ہیں، تو جو زیادہ کوتھا وارتا کرتا ہے وہ منہ لگ جاتا ہے نا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا منہ لگ گیا، بولتے ہیں نا تمہاری بھاشا میں۔ اب جو منہ لگ جاتا ہے تو وہ بولتے ہی چلا جاتا ہے نا؟ اس کو لجا نہیں آتی ہے، پیر صاحب کے سامنے بھی خوب بولے گا، ہے نا؟ تو منہ لگ گیا ہوا، تو منہ لگا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں ہے، ہم مثال پہ پیر صاحب کوتھا وارتا کر رہے ہیں، اب پیر صاحب ہمیں دیکھیں، تم لوگ ایسا کرتے ہو نا، جلد پیر صاحب کسی سے کوتھا وارتا کر رہے ہیں، حضور پھونک دو، دم کو یہ دیں، یہ کلچر نہیں، ویٹ کرنا پڑے گا، مجھے نا ادب بہت ضروری ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
ادب بہت ضروری چیز ہوتی ہے. موسیٰ کلیم اللہ تو نبی ہیں، ان کے جیسا درجہ کسی کو ملے گا؟ لیکن اللہ سے کلام کرنے والے تھے. جس کا مکھ ماتھا نہیں اس سے کلام کرنے والے تھے. موسیٰ کلام کرتے تھے تو اللہ سلام کرتا تھا. موسیٰ کلام کرے اللہ سلام کرے، موسیٰ کلام کرے اللہ سلام کرے. لیکن جب مانگ بڑھ گئی، کوہ طور کے قریب پہنچے تو اللہ نے کیا بولا؟ تم بھی دیکھتے پاروے نا. وادی طوا کے پاس پہنچے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. اے موسیٰ اب یہ بے تکلفی شیز کرو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ اب تکلف کے ساتھ آؤ. اور تکلف یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنا جوتا اتارو، اس ماٹی کی تعظیم کرو. بولو نبی بڑے کہ ماٹی بڑی؟ ارے بولو نا، نبی بڑے ہوں گے کہ ماٹی؟ بڑا چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے کہ چھوٹا بڑے کے سامنے جھکتا ہے؟ ابلیس نے ہی کہا تھا امی بڑو نہیں چھوٹو، امی جھکو نا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ نے موسیٰ کو کتنا جھکا دیا. کہا مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ طور سے لگی ہوئی اس ماٹی کی عزت کرو، اس پہ جوتا پہن کے مت آؤ، جوتا اتارو. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. بے شک تمہارے لیے یہ وادی جو طوا ہے یہ تمہارے لیے مقدس ہے. ٹھیک؟ تو جب تعظیم کر لیا، نسبت کی تعظیم کر لیا، جوتا اتار کے کھڑے ہوئے تو اللہ نے بلا لیا، کہا آؤ اوپر. اور جب اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے تجلی کو ڈائریکٹ نہیں ڈالا. اگر اپنی معرفت کو ڈائریکٹ ڈال دیتا، تجلی کیا ہے؟ معرفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کے نور سے سارا زمین و آسمان ہے. تو اللہ نے تجلی بھی ادنا ڈالی. اعلیٰ تجلی ڈال دے خدا تو پہاڑ پھٹ جائے. ادنا تجلی ڈالی، اور وہ بھی کہاں ڈالا معلوم ہے؟ ایک گاچھ، اور اس گاچھ کی ٹہنی کے ایک گانٹھ پر، گانٹھ بجھتا ہے نا جہاں سے ٹہنی پہ ٹہنی نکلتی ہے، اس پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی. اور وہ اتنا الوکت ہو گئی، اتنا الوکت ہو گئی کہ موسیٰ نے جو دیکھا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فخر موسیٰ صاعقا، کہ موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. 40 دن ہوش نہیں آیا موسیٰ کو. میرے عزیز لیکن ذرا سوچو، اللہ کی معرفت پانے والے موسیٰ کی حالت کیا ہے کہ جب موسیٰ ہوش میں آئے ہیں تو اب ان کے دیکھنے کی صلاحیت اتنی بڑھ گئی کہ کالے پہاڑ پر اگر کوئی کالی چیٹی بھی ہوتی تو اسے موسیٰ دیکھ لیتے. تو ذرا سوچو کہ جب کلیم اللہ کے دیکھنے کی یہ صلاحیت ہے تو جس نے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کو دیکھا، اس حبیب اللہ کے دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے؟ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان رسول. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. مگر اس عاجزی، اس حالت میں پہنچ کر کے بھی کہ خدا کو دیکھنے کی صلاحیت مصطفیٰ میں آ گئی، مگر مصطفیٰ کی عاجزی کا عالم کیا ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک نے عرض کیا، رسول پاک کھڑے ہوئے اور دیدار رب العالمین کیا، تو قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ پلک جھپکی نہ اونگ آئی، اس طرح دیکھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا حاجت کچھ درکار آچے. تو میرے نبی کو فرما دینا چاہیے تھا
عرض کر دینا چاہیے تھا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمار ایکٹا حاجت، نہ ہم کو چنی چاہیے، نہ چنا چاہیے، نہ مکی چاہیے، نہ مکہ چاہیے، نہ زمیں چاہیے، نہ زماں چاہیے، نہ سارا جہاں چاہیے، بس ہمیں ہماری گنہگار امت چاہیے، ہے نا؟ تو اس وقت عرضی لگا دیتے ہیں۔ اب جیسے آپ لوگ دریا پور سے پیران پیر جاتے ہو، پنڈوا شریف جاتے ہو، کچھوجا شریف جاتے ہو، کٹرا شریف جاتے ہو، بریلی شریف جاتے ہو، اجمیر شریف جاتے ہو، اب یہیں سے منت کرتے ہو حضور دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے، سب سی پی ایم والا نعرہ اور کانگریس والا نعرہ لگاتے ہو نا تم لوگ، ہے نا؟ مزار میں دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے، اور بڑی لمبی چوڑی ڈیمانڈ لے کے جاتے ہو، تو جب تک نہ پہنچو خوب مانگو، لیکن اگر پہنچ کے مانگ لیا تو تم کمزور ہو، خدا بجھ رہے ہو نہیں؟ دربار میں جب تک نہ پہنچو خوب مانگو، ٹھیک ہے نا؟ انڈا مرغی بھی مانگ ڈالو، کوئی بات نہیں، لیکن جب دربار میں پہنچ جاؤ تو مانگ چھوڑ دو، عاجزی انکساری، رکوع میں سجدے میں خدا کے حضور جاؤ، مانگ چھوڑ دو، صرف اسی کی تسبیح، اسی کا ذکر کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی تعریف، اس کی توصیف، ٹھیک ہے؟ جتنا کرتے چلے جاؤ گے تو پھر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مانگ سے زیادہ تمہیں دے دے گا، اور اللہ کے فضل سے بھی اللہ والے بھی جب تم وہاں جا کے مانگو گے نہیں، ساری مانگ کو سینے میں رکھے رہو گے، خالی دامن پھیلا دو گے تو نامراد نہیں لوٹو گے، بامراد لوٹاؤ گے۔ لیکن تم لوگوں کا معاملہ کیا، گئے جا کے دیتے ہوئے حضور، دیتے ہوئے، اور اس کے بعد ایک ڈورا لیا، رسی لیا، ریبن لیا، اور لے کر کے جالی میں باندھ دیا، پیڑ میں باندھ دیا، ٹہنی میں باندھ دیا، যখন পর্যন্ত আমার কাজ হবে তারপরে আমি খুলবো। বলো, বলতা है कि नहीं बोलता? जो আমার মিন্নাত যখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে আমি তারপরে আমি খুলবো এটা ধাগা। बोलो ये दुरुस्त है? किसको बांध रहा है? बांधना तो तुमको चाहिए था कि हुजूर मैं बड़ा बेपरवाह था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी शराब खाने में जाता था, कभी जुए खाने में जाता था, कभी बुराई करता था, कभी झूठ बोलता था, कभी जुल्म करता था, लेकिन जब आपकी चौखट पे आ गया हूँ हुजूर, तो बस आपके दरबार में जो चादर पेश कर रहा हूँ, इसी में मैं अपनी एक गिरह लगाता हूँ कि अब जीवन में फिर कोई बुरा काज हमें करबो ना, आपका जैसा जीवन था उसी जीवन से हमें आलो लिबो और शरीयतर मध्य हमें जीवन व्यतीत करबो। मैं 100% कहता हूं कि अगर तुम अपने बुरे अमल पर गिरह लगा के चले आओगे तो वो अल्लाह वाला कब्र पे जाओगे तो वहीं तुम्हें नहीं देगा। अगर ये गिरह लगा के चले आए, चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ज़िना नहीं करूंगा, खता नहीं करूंगा, अब नमाज पढ़बो, ठीक है, भालो काज करबो, सत्यवादी बनबो, तो इंशाअल्लाह ताला इन बुजुर्गों की रूहानियत तुम्हारे साथ होगी। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? अब मांगने का ढंग आ गया कि नहीं आ गया? अरे तो वहीं जाके उछल के कूद के मांगता है। अजमेर शरीफ में अगर चला गया उर्स गरीब नवाज में तो इतना केवड़ा फेंकता है, इतना केवड़ा फेंकता है। सुनो, तज़िये माल जायज नहीं है। पानी का एक कतरा भी बिला वजह अगर तुमने बहाया तो अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बिला वजह अपनी दौलत को कहीं खर्च कर दिया तुमने उल्टी सीधी जगह पे जिसमें दीन नहीं है, अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी, उसको सही जगह पे खर्च करोगे। अभी मौलाना ने बताया कि एक दोगे 700 मिलेगा। कुरान की आयत पढ़ के बताया ना,
ایک دانہ بھی اگر دو گے تو 700 دانہ اللہ تمہیں دے گا، لیکن اسی پیسے کو لاٹری میں لگا دو، اسی پیسے کو جوئے میں لگا دو، اسی پیسے کو ناچ گانے میں لگا دو، کل اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اللہ کا بھے لے کر کے جو جیتا ہے وہی کامیاب ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی فطرت مت اپناؤ۔ قوم موسیٰ کلیم اللہ ہی کی قوم تھی کہ جو بڑی ضدی تھی، بہت ہر درم تھی، کوتھا ماننے والی نہیں تھی۔ سنو، تقریر وقتہ تو ہو چکا، سنو کوتھا۔ اتنی محنت کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، لیکن صرف 12 قبیلے ہی کے کچھ لوگ آپ کے ماننے والے ہوئے۔ بہت قبیلہ تھا وہاں پہ قوم بنی اسرائیل میں، لیکن اس میں سے کتنے ماننے والے ہوئے؟ 12 قبیلے والے ماننے والے ہوئے، وہ بھی بڑے ضدی، بڑے ضدی۔ ان کی ضد کا حال یہ میں بتاؤں، اگر بھوکے ہوں تو مانگے، پیاسے ہوں تو مانگے۔ ہمیں بھوکا آچے ہمیں کھاوا دو، ہمیں پیاسا آچے جل دو۔ اب آ کر کے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ ہم ابھی پیاسا آچی، جل دو جل دو جل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر اللہ سے پوچھے کہ کچھ کاج کرتے نہیں تھے۔ اللہ جب حکم دیتا تھا تبھی کاج کرتے تھے۔ تو جب سماج نے کہا کہ ہمیں جل کھابو، ہمیں جل کھابو، جل دین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ میں کیا کروں، ہمیں کی کری، اللہ کی کری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اسی عصا کو چٹان پہ مار دو۔ عصا سمجھتے ہو کہ نہیں تم لوگ؟ اسی کو چٹان پہ مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چٹان پہ ضرب ایک ہی لگائی تھی، مارا ایک بار تھا۔ اگر ایک چشمہ پھوٹا ہوتا نا تو پانی کم بہتا، خون زیادہ بہ جاتا۔ ایسا قبیلہ تھا، سب پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ سوچ لو کیسا ظالم سماج تھا کہ موسیٰ کے ماننے والے حواری، ان کا حال یہ جو اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ اتنے ضدی، اتنے زیادہ ان کے اندر فساد کہ اگر ایک چشمہ جاری ہوتا تو سب آپس میں خون خرابہ کر دیتے، کوئی کسی کا سر پھوڑ دیتا، کوئی کسی کے سینے میں چاقو گھونپ دیتا۔ ایسے ضدی لوگ تھے۔ لیکن یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا، کیونکہ نبی اپنی امت پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ نبی نے مارا تو ضرب ایک، مگر چشمہ کتنا پھوٹا معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ایک لاٹھی مارنے سے 12 چشمہ پھوٹا، تاکہ سب الگ الگ چشمے پہ گھاٹ پہ جا کے پانی پئیں۔ ایک گھاٹ سے 2 لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ ذرا سوچو کہ جو ایمان لائے تھے ان کا یہ حال ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا حال کیا رہا ہوگا؟ انہی کے سماج میں ایک ایسا ظالم انسان تھا، اس کا نام تھا اوج بن ننق۔ کیا نام تھا؟ بڑا لمبا تھا، جیسے پاکستان میں ایک تھا مر گیا، 8-9 فٹ کا تھا وہ بھی، چلتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی 2-4 لوگ ہیں بڑے لمبے، ہم چلتے ہیں تو ان کے کمر کے برابر انسان دکھائی دیتا ہے نا؟ تو وہ اوج بن ننق کا حال کیا تھا کہ وہ کھاوا دوا روٹی نہیں کھاتا تھا، وہ سدو مانوش کو کچا چبا جاتا تھا۔ مانوش کو پکڑتا تھا کھا جاتا تھا، مانوش کو پکڑتا تھا کھا جاتا تھا۔ ظلم کی انتہا کر ڈالی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا اونچا تھا کہ چلتا تھا تو پہاڑ نیچے اس کا سر اوپر، وہ تو اونچو مانوش چلو 52 گز کا تھا، سمجھ لو کتنے گز کا، سمجھ لو کہ 52 گز کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے قتل الموذی قبل الایذا، جب موذی ایذا پہنچانے لگے تو اس کے لیے سزا قتل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر اس کے سر پہ
عصائے موسوی کی جو ضرب لگائی مرے گلو. اس سماج کا حال یہ تھا. اوئے ادھر آؤ. نوجوان آدمی تم بیٹھو بڈھے تھوڑی ہوئے. اگر بوڑھا ہو گیا تو جاؤ. بوڑھا ہو گیا ہے تو کمر جھکا کے کیوں بھاگ رہا ہے؟ جانا ہے تو سینہ تان کے جاؤ نا. ہے نا؟ بیٹھو تھوڑی دیر. ابھی زیادہ دیر آپ کا نہیں لگے. تو اگر 5 آدمی کو بھی جمع کرو تو اس میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ باس گیری سے چینے جاتے تھے. آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں جو باس ہوتے ہیں گنڈے بدماش؟ وہ پسٹل وسٹل چلاتے ہیں، بندوق چلاتے ہیں، چاقو چلاتے ہیں. کسی کو مار دینے میں ان کو کوئی بھائی نہیں لگتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مستان. دیکھو وہی ہم ڈھونڈ رہا تھا. مستان بولتے ہیں نا. تو وہاں اب مستانی سے چین ہوتی تھی. کس نے کتنے آدمی کو مار دیا، کتنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ درویوہار کیا، کتنے کا مال لوٹ لیا. تو جو جتنا ظلم کرتا تھا وہ سماج میں بڑا بلوان تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سماج میں ایسے لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے. جو حواری تھے ان کو اللہ کا بھے دلا رہے تھے. اچانک اسی راستے سے ایک نوجوان گزرا. گنڈا بدماش موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھی احترام نہیں کیا. ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، سینہ تانے ہوئے، بڑی بڑی آنکھیں نکالے ہوئے، تکبر کی چال چلتا ہوا، جوتے کی ٹھوکر سے دھولا اڑاتا ہوا، بدمست ہاتھی کی طرح چلا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر پڑی، جو اللہ والے ہوتے نا وہ گنڈے بدماش سے نہیں ڈرتے ہوتے، ہے نا. ڈاکا اکناشو جلالی تو تھے ہی موسیٰ علیہ السلام. بولا اکناشو. جب قریب آیا تو کہا سن اے نوجوان، اللہ سے بھے کر. یہ جو بدماشی کر رہا ہے، گنڈا گردی کر رہا ہے، چھڑ دے. یہ جیون زیادہ دن کا نہیں، مرے جاوین. جدی تمہیں مرے جاوین تو اللہ رکاشی تمہیں کی جواب دی بین. توبہ کریے لو. ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ وہ اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے سانس تیزی سے نکلنے لگی، راگ ہو گیا، آنکھ لال پیلی کر کے غصے سے موسیٰ کو دیکھا اور پیر کو پٹکتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو پیٹھ دکھا کر کے راستے پہ چل پڑا. بازار میں پہنچا تو ہاٹ میں ہفتہ وصولی کرنے لگا. دکان کوئی یتیم مل گیا تو اس کا مال، کوئی بیوہ مل گئی تو اس کا مال، کوئی نوجوان لڑکی مل گئی تو اس کے ساتھ درویوہار. دن بھر ظلم کرتا رہا. شام کو تھکا مادہ جب گھر پہنچا تو ظلم کی گٹھری کو ایک طرف پھینک دیا. کھاٹ ملی تو لیٹ گیا. یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس پہ بستر بچھائے کہ نہیں بچھائے. آدھی رات تک اس کو ہوش نہیں آیا. لیکن آدھی رات کو جب اس کو ہوش آیا تو اب وہ بستر سے اٹھنا چاہتا ہے، کھاٹ سے، مگر حالت کیا ہو گئی ہے؟ پیر اٹھانا چاہتا ہے تو پیر نہیں اٹھتا، ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا، کروٹ بدلنا چاہتا ہے تو کروٹ نہیں بدل پاتا، گردن گھمانا چاہتا ہے گردن نہیں گھومتی ہے. صرف سانس ہے کہ جو اندر باہر آ جا رہی ہے. پلکوں کے پپوٹے اوپر نیچے ہو رہے ہیں. زندہ بشکل مردہ. مجھے بتاؤ دریا پور والوں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کا یہ حال ہو جائے تو بھے لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا نا. دل دھک دھک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ انسان بھی جو کبھی جس کا دل دھڑکا نہیں تھا، لیکن آج اپنی حالت زار پر وہ انسان اتنا بے چین و بے قرار ہو گیا کہ چوک سے پانی بھی بہ رہا ہے اور دل ہے کہ جو بلیوں اچھل رہا ہے. بڑا مایوس کہ ایک رات میں پوری نہ کر سکا. ہمار یہ حال ہو لو. اس حالت کو کیا بولتے ہیں بتاؤ؟ کسی کا پیر نہ ہلے، ہاتھ نہ ہلے، گردن نہ گھومے، کروٹ نہ بدل پائے، تو کیا بولتے ہیں؟ تم لوگ انگریز کے زیادہ صحبت یافتہ معلوم ہوتے ہو، ہے نا؟
اپنی بھاشا بولو نا، کیا بولتے ہیں؟ اوبوس اور دھنگو، اور دھنگو نہیں بولتے؟ تم سے اچھا تو ہم ہی بول لیتے ہیں. اور دھنگو ہو گیا، آنکھ سے آنسو رو رہا ہے، اور دلی دی سوچ رہا ہے کہ جدی امی مرے جاتم تو کی ہوتو، امی جیون مدے کچھو بھالو کاج کرلم نا، اللہ کاچے امی کی جواب دیتم؟ لجت ہوا اپنے جیون پہ. جب اپنے جیون پہ لجت ہوا، شرمندہ ہوا، تو دل نے دیکھا کہ اب یہ انسان، اس کا ظلم، اس کا ستم، اس کا غرور ٹوٹ گیا ہے. تو جب انسان کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے تو دل ساتھ دیتا ہے. جب انسان اپنے کو مایوس سمجھتا ہے تو دل ساتھ دیتا ہے. جب وہ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو دل نے اس کو تسلی دی. چنتا کینو تمہیں کرچھیں. کل دن میں موسیٰ علیہ السلام نے تم کو دعوت دی تھی نا، مرر آگے توبہ کری لو. اکھونی تمہیں جیوت آچین، کینو تمہیں توبہ کرچھیں نا؟ تمہیں توبہ کری لو. اب جو دل کی اس آواز کو اس نے سنا، آج تک نہ سنا تھا لیکن آج سن لیا. اب جو سنا تو اس کو کچھ امید بندھی کہ امی مورا نہیں، امی جیوت آچی، امی توبہ کربو. اب یہ نیت و ارادہ جو کیا کہ امی توبہ کربو، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو ارادے پہ نیکی دیتا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے. بندے کی اس حالت کو جو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، تو فرشتے کو حکم دے دیا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھو. اب فرشتہ ادھر کا جو ہے وہ نیکیاں لکھنے لگا. توبہ کا ارادہ کیا لیکن پھر لجت ہو گیا. کیا منہ لے کر جاؤں گا خدا کے حضور؟ میں نے تو جیون میں ایک بھالو کاج امی کرلم نا، امی کی پیش کربو. আমার কাছে তো کوئی نیکی নাই, একটা ছোট্ট نیکی নাই, আমি কি پیش کربو. تو جو ارادہ بلند ہوا تھا اللہ سے معافی مانگنے کا، وہ سرد پڑنے لگا. اب جو سرد پڑنے لگا تو دل نے پھر اس کو آمادہ کیا. آواز دی کہ انسان، تجھے توبہ کا طریقہ نہیں معلوم، اللہ کو راضی کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، لیکن جس نے تجھے توبہ کی دعوت دی ہے وہ تو اللہ والا ہے، وہ تو کلیم اللہ ہے، نبی اللہ ہے. تو کیوں نہیں یہ ارادہ کرتا کہ گھسٹتا ہوا جاؤں تو انہی کے پاس جاؤں گا، لڑکتا ہوا جاؤں تو انہی کے پاس جاؤں گا، ڈھلکتا ہوا جاؤں انہی کے پاس جاؤں گا، چاہے جتنا کشٹ ہو جائے لیکن انہی کے پاس جاؤں گا، ان کے چرنوں کو اسپرش کر کے ان کو مناؤں گا کہ مجھے خدا کو راضی کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، لیکن آپ تو اللہ والے ہیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے تاکہ اللہ میری کھوتی کو معاف کر دے. ابھی یہ نیت و ارادہ کیا ہی تھا. فرشتہ تو لیمیٹڈ دیتا ہے، سمجھ رہے نا، لیکن جب اللہ دیتا ہے تو انلیمیٹڈ دیتا ہے. جس رب نے اسے روگی بنایا تھا ہے نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو جب بندے کا یہ حال خدا نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف تھوڑی سی طاقت کو لوٹا دیا. اس ارادے کا فائدہ یہ ملا کہ پیر ہلنے لگا، ہاتھ ہلنے لگا، گردن گھومنے لگی. یقین پختہ ہو گیا کہ جب میرے ارادے کا یہ عالم ہے تو عمل کا عالم کیا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. عزیزو، جب ہاتھ پیر ہلنے لگا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فالج کا اثر ہو جائے. چارپائی سے زمین پہ جو کھڑا ہوا تو بیماری سے اٹھا تھا، روگ سے پہلوان بھی اٹھتا ہے تو اس کا بدن کانپتا ہے. کھڑا ہوا، بدن ڈگمگانے لگا، لیکن اس کا ارادہ ڈگمگانے والا نہیں تھا. سامنے کھمبا تھا، پکڑ لیا کھمبے کو اور کچھ دیر تک کھمبا پکڑ کے کھڑا رہا. جب بدن کا کمپن دور ہو گیا، وہیں ایک لاٹھی کھڑی تھی، اس کو پکڑ لیا. ارادہ اتنا پختہ تھا کہ ایک لمحہ بھی رکا نہیں اور چلنے لگا.
کل تک تو سینہ تان کے چلتا تھا، لیکن آج جیسے کوئی بوڑھا ضعیف انسان مشکل سے راستہ طے کرتا ہے، پیر رکھتا یہاں پڑتا وہاں ہے، یہی حال اس نوجوان کا ہو گیا۔ بڑی مشکل سے گھر سے باہر نکلا، راستے پہ جو آیا تو روزانہ راستے کے کنکر پتھر اس کے جوتے کی ٹھوکر میں آتے تھے، چوٹ کھاتے تھے، لیکن آج ایک ناتواں پتھر، چھوٹے سے پتھر کو بھی حوصلہ پیدا ہو گیا۔ یہ نوجوان آ تو رہا ہے مگر طاقت و قوت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، آج تو میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا پتھر بھی مقابلے کے لیے سنگ میل بن گیا، زمین میں جم گیا۔ عادت کے مطابق یہ انسان اس پتھر کے قریب گیا، ٹھوکر لگی، کل تک پتھر دور جا کے گرتا تھا، آج یہ انسان ایک ٹھوکر سے زمین پہ گرا، لاٹھی ایک طرف گئی، باڈی ایک طرف گئی، لیکن جیسے ہی گرا مرے گلو۔ اب یہ مر گیا، فرشتے نے روح نکال لی جسم سے، تو بدی کا فرشتہ اس کو لے کے جانے لگا، تو نیکی کے فرشتے نے روکائے، تھمو تھمو আমি নিয়ে যাব। কেন তুমি নিয়ে যাবে? এটা ভালো মানুষ নাই তো, बहुत ही चोर মানুষ, गुंडा মানুষ, बदमाश মানুষ। ये देखो, उसने नाम अमाल खोल के दिखा दिया, पूरा रजिस्टर सिया था बुराई से। আমি নিয়ে যাব। उसने कहा ठीक है, लेकिन अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि बंदा जब नेकी का इरादा करे तो मेरे उसके एक इरादे पे 10 नेकी लिखो। ये देखो, खाट से लेके अब तक इसने इतनी नेकियों का इरादा किया, इतना अमल किया, हर नेकी के ऊपर मैंने 10 नेकी, हर इरादे के ऊपर मैंने 10 नेकियां लिख ली हैं, लिहाजा मैं लेके जाऊंगा। हम लोग झगड़ा कर लेते हैं ना छोटी छोटी बात पे, लड़ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फरिश्तों में ये सिफत नहीं है। तो फरिश्ते आपस में कथा वार्ता कर रहे थे कि अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ और जा करके उन दोनों फरिश्तों से कह दो कि मरने वाले की जमीन नाप लें, अगर मूसा का घर करीब हो तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, अगर उस इंसान का घर करीब हो तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, अगर मूसा करीब हो तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। अब फरिश्ते ने जो जमीन नापी करना शुरू किया तो मैंने बताया कि अल्लाह की बहुत सिफत है, अल्लाह काबिज भी है, अल्लाह बासित भी है। उस परवरदिगार ने जमीन को हुक्म दे दिया कि जमीन तू सिमट जा। अब जमीन जो सिमट गई तो पैमाइश करने वाले ने जो पैमाइश किया तो मरने वाले का एक पग मूसा की तरफ ज्यादा था। तो हातिफे गैबी ने निदा दी कि ए फरिश्तों, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता। मुसलमानों, आज हमने अपने वक़ार को, अपनी इज्जत को, अपनी हैसियत को फरामोश कर दिया। वो तो कौम बनी इसराइल का एक गुंडा इंसान था, उस पर अल्लाह की इतनी रहमत। तो जरा सोचो है मुसलमानों, तुम पे अल्लाह की कितनी रहमत होगी। तुम खातिमुल अंबिया, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हबीब किबरिया के उम्मती हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। जरा अपनी शख्सियत को पहचानिए। आज हमने अपने को कीड़े मकोड़ों की तरह जीना पसंद कर लिया। आज हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया है। ऐ मुसलमानों, लौटो। तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा दर्जा अल्लाह के नज़दीक क्या है, तुम उसे नहीं जानते हो। लौटो। लौटोगे तो वक़ार लौट आएगा। अल्लाह की तरफ लौटो और तुम भी खताओं गलतियों की माफ़ी अपने परवरदिगार से मांग लो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये किरामन कातिबीन जो हमारे कंधे पे हैं, ये किसी की सिफारिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारी निस्बत की बुनियाद पे कि हुजूर से तुम्हारी निस्बत है, तो बदी का फरिश्ता अगर तुम्हारी कोई बुराई लिखने जाता है तुम्हारी बुराई पर, तो नेकी का फरिश्ता बदी के फरिश्ते से सिफारिश करता है कि ठहरो ठहरो, हो सकता है
کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کچھ سمجھ میں بات آئی؟ یدی تم نے خدا نخواستہ شراب پی لیا، مد پان کر لیا، تو اس کو حکم ہے کہ فوراً کی بدی لکھ لو۔ لیکن تم مسلمان ہو تو یہ دائنی طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے سے سفارش کرتا ہے، رکو رکو، ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اپنے مقام کو سمجھ رہے ہو نا؟ تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے تو تمہارا درجہ کیا ہے کہ فرشتہ بھی تمہاری سفارش کرتا ہے۔ اور بتا دوں مسلمانوں، ہم جب مریں گے یا ہمارے سماج کا کوئی مرتا ہے تو بھی یہ فرشتہ اترتا ہے، اتر کے اللہ سے عرضی لگاتا ہے، اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان تم ہو تو تم پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ ان کو آسمان میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، حکم دیتا ہے کہ اس مرنے والے کی قبر پہ جاؤ اور ایک سرانے کھڑے رہو، ایک پیتانے کھڑے رہو، اور صبح قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ آج ہم اپنی حیثیت کو بھول گئے مسلمانوں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں جو نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے مسلمان آیا تھا ہندوستان میں، بڑی عزت ملی تھی، رام و راوڑ کے دیش میں آیا تھا، کیرلا میں مسلمان پہنچا تھا جہاں ظلم ہی ظلم تھا، وہاں سے راوڑ بہت قریب تھا، بجھ رہے ہو نا؟ راوڑ کی ہسٹری، وہاں رام کو کم پوجنے والے، راوڑ کو پوجنے والے زیادہ، ظالم کو پوجنے والے لوگ تھے۔ لیکن سنو، جب مسلمان صحابی اس ہندوستان میں آئے، بولو اس کفرستان میں عزت کے ساتھ خانہ خدا تعمیر کیا کہ نہیں کیا؟ مسجد بنی کہ نہیں بنی؟ وہ لاکھوں کروڑوں میں تھے، چند آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے، کیا خریدنے آئے تھے؟ لونگ خریدنے آئے تھے، اور دار چینی اور دار چینی کی لکڑی، یہ سب کیننے کے لیے آئے تھے، تاجر مسلمان تھے۔ لیکن یہاں آئے تو بس گئے، مسجد بنا لیا، ٹھیک؟ وہاں سے لے کر کے سلسلہ وار تمہاری آبادی تک تمہارے باپ داداؤں نے کتنی مسجدیں بنا ڈالی؟ پورا بھارت جگہ جگہ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے یہاں کا کسی کافر نے تم سے نفرت کی؟ بولیے، مسجدیں بنی ہوئی کسی نے نفرت نہیں کی، درگاہیں قائم ہیں، وہ خود بھی جاتے ہیں منت مانگتے، ٹھیک؟ قبرستان تمہارا بڑے سے بڑا ہے، تمہارا گھر بھی بہت شاندار ہے، تمہارے باپ داداؤں کی نیکیوں کی وجہ سے یہ سب قائم۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ کوئی مسجد بھانگ رہا ہے، کوئی درگاہ توڑ رہا ہے، کوئی قبرستان قبضہ کر رہا ہے، کوئی تمہارا گھر گرا رہا ہے، کوئی تمہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال رہا ہے، تو تم کہتے ہو وہ پارٹی کا آدمی ہے، حکومت مل گئی ہے اس لیے ویسا کرتا ہے، یہی تو کہتے ہو نا؟ وہ ظالم ہے، اتر پردیش میں ظلم کر رہا ہے تو بہار میں ظلم کر رہا ہے تو جھارکھنڈ میں ظلم کر رہا ہے تو اتراکھنڈ میں ظلم کر رہا ہے تو آسام میں ظلم کر رہا ہے۔ اس کا ظلم تمہیں دکھتا ہے، لیکن تم نے جو اپنے نفس پہ ظلم کیا وہ دکھتا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ آج مسجد، مدرسہ، خانقاہ، درگاہ، قبرستان، گھر، تم کچھ محفوظ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سماج کی برائیاں۔ آج مسلم سماج میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے امتیوں کی جتنی برائیاں تھیں اس سے زیادہ برائی آج مسلم سماج میں دکھائی دے رہی ہے۔ مسلم سماج میں بچے کو جھوٹ بولنا بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی سے قرضہ لے کے بیٹھے ہوئے دروازے پہ آ گیا، تو اب اس نے کہا بھائی نکلو، تو بچے کو بھیجتے ہو کہ جا کے کہہ دو ابا نہیں ہے۔ کیا بولتے ہو؟ کہ ابا نہیں ہے۔ اور وہ بھی ننھا سا بچہ، معصوم بچہ، وہ آ کر کے دروازے پہ اس سے کہتا ہے ابا کہتے ہیں کہ ابا نہیں ہے۔ تو تم نے تو خود جھوٹ بولا، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بلوا رہے ہو۔
حق سے باطل کی طرف چلے گئے ہو تم. جب تک مسلمان حق پہ تھا عزت کے ساتھ تھا, کم تھے, دم تھا. آج بہت زیادہ ہم لیکن ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہم ان کو نہیں کوسیں گے جو ظلم کر رہے ہیں, بلڈوزر چلا رہے ہیں, مسجدیں گرا رہے ہیں, خانقاہیں گرا رہے ہیں. ہم کو نہیں کوسیں گے, ہم تمہیں کوسیں گے. تمہاری خطا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تمہیں تو دھس جانا چاہیے تھا. جھوٹ تمہارے سماج میں, غیبت تمہارے سماج میں, چغلی تمہارے سماج میں, چوری تمہارے سماج میں, ڈکیتی تمہارے سماج میں, غنڈہ گردی تمہارے سماج میں, بے نمازی تمہارے سماج میں, شرابی تمہارے سماج میں, جواری تمہارے سماج میں, سود خوری تمہارے سماج میں. جتنی برائیاں, ساری کی ساری برائیاں آج مسلم سماج میں دکھائی دے رہی ہیں. ہمارے لیے تو زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا, ہمیں زمین میں دھس جانا چاہیے تھا. پہاڑ آپس میں ملتے, ہستیاں مٹ جاتی, طوفان آتا, ہم یہاں سے وہاں ہو جاتے. طرح طرح کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کر دیتا. لیکن قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نام کا تم نے کلمہ پڑھ لیا. اس کلمے کی برکت ہے کہ تم آج بچے ہوئے ہو. جو کلمہ تم نے پڑھ لیا, اسی کلمے کی برکت ہے جس سے تم بچے ہوئے. چور ہو مگر بچے ہوئے, سود خور ہو بچے ہوئے ہو. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا. غور سے سنیے گا میری بات. آج تک کوئی آپ کو یہ درس نہیں دینے آیا. ہر آدمی کہے وہ بڑا مردود ہے, وہ بڑا خبیث ہے, بڑا ظلم کر رہا ہے. ظلم ہو کیوں رہا ہے؟ آج سے 50 سال پہلے تو یہ نہیں ہو رہا تھا, 100 سال پہلے تو یہ نہیں ہو رہا تھا, 150 سال پہلے تو یہ نہیں ہو رہا تھا, 200 سال پہلے تو نہیں ہو رہا تھا. آج کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہستی کو مٹائے گا نہیں. ایک مسلمان بھی رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. یدی ایکٹا مسلمان تھاکبے قیامت نہیں آئے گی. لیکن جب مسلمان خطا و بھول اور گناہ کی طرف آمادہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین پھاڑ کر کے دھسائے گا نہیں, ہواؤں کے ذریعے اڑائے گا نہیں, صورتوں کو مسخ نہیں کرے گا. بلکہ جب مسلمان خطا و بھول کی زیادتی کرے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے. تو آج یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ہماری شامت اعمال کا اثر ہے. ہم برے ہو چکے ہیں. چاہتے ہو کہ تم بچو, تمہارا گھر بچے, تمہارا قبرستان بچے, تمہاری خانقاہ بچے, تمہاری درگاہ بچے, تمہارا مدرسہ بچے, تمہاری مسجد بچے, تمہاری زمین بچے, اور نسلوں اس ہندوستان میں تم آباد رہو. تو اس کے لیے پھر اپنے کو بدلنا ہوگا. اپنے سماج کی برائیاں دور کرنی پڑیں گی. مسجدیں بنا کر کے ماربل لگا کے خوش مت ہو جاؤ, مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. سندر گھر بنا کر کے بے نمازی بن کے جیون مت وتیت کرو. ماں بہن بیٹیوں سے کہو کہ مصلے بچھائیں, قرآن کی تلاوت کریں. یہ وقت بہت ہی مشکل کا وقت ہے. ذلت کے سب سے نچلے حصے پہ آج مسلمان ہندوستان میں چلا گیا ہے. اے مسلمانوں اٹھو, بیدار ہو جاؤ, اپنی برائیوں کو دور کرو, خطا و بھول سے الگ ہو جاؤ, اللہ کا خوف پیدا کر کے شریعت محمدی کے پاسدار ہو جاؤ. بخدا کہتا ہوں کہ ان سے لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے سامنے گولے بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. تم صرف صحیح ہو جاؤ اور اس آیت کریمہ کی مصداق بن جاؤ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو کافر مشرک ظالم تمہیں دیکھے گا بھیبیت ہوگا, اور انشاءاللہ وہ تمہیں دیکھ کے پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ. بس آخری ایک آیت پیش کر کے رخصت ہو جاتا ہوں. قرآن پاک میں تمہاری چھبی, تمہارا کردار, تمہاری صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کیا. اگر آپ اجازت دو صرف ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں, آپ اس سے سمجھ جاؤ گے. سنو گے بھائی؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پتہ پوچھ رہے ہو؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے چاہنے والے کافروں کو شدت پسند ہے. آج مولوی نے عام طور سے اس کو بیان کر دیا، بیان کر کے چھوڑ دیا، لیکن اس کے اندر جو چیزیں، جو راز چھپے ہوئے ہیں، اس کو کھولنا اس زمانے میں بہت ضروری ہے. کس کافر پہ شدت پسند ہے؟ کہ جتنے کافر ہیں سب کو مار ڈالو. نہیں، اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر تمہارے بھائی کو، تمہارے رشتہ دار کو، تم پر کسی نے ظلم کیا اور تم اس سے جہاد کر رہے ہو اور میدان جہاد میں وہ تمہارے بیٹے، بھائی، بندو کو قتل کر چکا ہے، اور اب آخری وقت ہے کہ اسے موت آ جائے، تمہارا خنجر اس کے حلقوم پہ لگا ہوا ہے کہ بس ذرا سا پش کر دو تو مر جائے گا، لیکن وہ اسی سمے اگر امان مانگ لے. اسلام کو سمجھیے، اسلام کے طریقے کو سمجھیے کہ اگر اس سمے بھی کوئی کافر امان مانگ لے تو اب ہمیں نہیں سوچنا کہ اس نے ہمارا بیٹا مار ڈالا، اس نے ہمارا بندھو مار ڈالا، اس نے ہمارا ہاتھ بھی کاٹ دیا، ہم پہ بھی بہت ظلم کیا ہے. تو غصے میں خنجر گھونپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس خنجر کو کھینچ کر کے اس کو امان دے دو. یہ ہے اسلام. امان ایسا ہوگا کہ خالی تم نہیں دو گے، پورا سماج امان دے گا. پولیس والے امان نہیں دیں گے، پورا سماج امان دے گا. وہ ذمہ کافر ہو گیا. اور اگر اسلام کے دائرے میں وہ رہتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، کافر ہی ہے، تو ظلماً اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. وہ مندر میں پوجا کرے گا تو اس کو پوجا کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا. وہ اگر سادھو بھی بن کر کے پروہت ہو جائے تو اس سے چھڑخانی نہیں کی جائے گی. یہ اسلام. تو پوچھ رہے ہو کہ نہیں؟ مجھے صوفیوں کا دیش ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا رخ کیا ہے، کہ اگر وہ پوجا کرتے کرتے خود اسی مندر کا پجاری بھی بن جائے، دھرم پرچارک بھی بن جائے، تو بھی مسلمان اس کو جو ہے اس پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ذمی ہو گیا اور اس نے جزیہ دے دیا ہے. جس طرح تم زکوٰۃ دیتے ہو، کافر پر، ذمی کافر پہ جزیہ ہے، تو اگر بیت المال میں اس نے پہنچا دیا تو اس کی حفاظت. اب یہاں میں بتا دوں، دو حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ذمی کافر کے لیے رسول اللہ کا کیا حکم ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن نے کسی ذمی کافر کو بغیر عذر شرعی قتل کر دیا، مطلب کوئی اس نے کھوتی نہیں کی اور تم نے اس کو مار دیا، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر جب اللہ حساب کتاب کرے گا تو میں اس ذمی کافر کی طرف رہوں گا. کچھ بوجھا کہ نہیں بوجھا؟ اب اللہ کے رسول اس ذمی کافر کی طرف اگر ہو جائیں گے تو تمہیں جنت ملے گی. بولو. ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے کسی ذمی کافر کو قتل کر دیا تو روز محشر میں اس مومن سے اپنا مکھ پھیر لوں گا. اگر شفاعت رسول سے محروم ہو گئے تو بولو جنت ملے گی؟ چاہے جتنے بڑے عابد ہو، جیون بھر نماز سجدے میں جیون گزار دیا ہو، بخشش نہیں ہوگی. تو میرے رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. آج اس میں جو چھپی ہوئی دو دعوت ہے، جو حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے اور جوش میں کہتے ہیں کافر پر شدت پسند ہو جاؤ، تلوار کھینچو، گردن کاٹ دو. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام ظلم زیادتی کا مذہب نہیں ہے. ٹھیک. اشداء علی الکفار، وہ کافر کے جو ہمیں دعوت تبلیغ سے روکے، وہ کافر کے اسلام کے فروغ میں رکاوٹ بنے، وہ کافر کے جو اذان دینے سے ہمیں روکے، ایسے کافر کے ساتھ شدت کرنا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پتہ بجھ گیا نا؟ دوسری چیز سنیے، دوسری چیز یہ ہے کہ
رحماء بینہم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی. لیکن آج افسوس ہے کہ سب سے زیادہ اگر جھگڑا کسی سماج میں ہے تو مسلم سماج میں. مسلم سماج میں یہ تیرا وہ میرا، یہ ایک دھر کی زمین ہے اسی میں لڑ گیا. ٹھیک ہے نا؟ کہ مذہب میں بھی لڑائی کر رہے ہو تم، جس مذہب میں اسی میں لڑ رہے ہو، جس مسلک میں اسی میں لڑ رہے ہو. اس فطرت کو ختم کرو میرے بھائی. رحماء بینہم، آپس میں صلہ رحم بنو، ایک دوسرے کے ساتھ بھالو باسا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. یہ دوسری چیز ہو گئی، دوسری چین تمہاری ہوئی. تیسری چین بتا دیتا ہوں کہ تم سماج میں اس طرح رہتے ہو اور پھر تمہیں شراب خانے جوئے خانے میں نہیں دیکھا جاتا. اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دیکھا جاتا ہے انہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور رکوع اور سجدے میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں رکوع سجدے میں؟ فضل اللہ کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کو پاتے ہیں. تو جو بندہ مومن اللہ کے فضل کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کی رضا کو پا لیتا ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو اس سجدے کا اثر ان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے. بتا پوچھ گئے نا؟ اور الصلاۃ معراج المومنین، یہی بتانا چاہتا الصلاۃ معراج المومنین. نماز کیا ہے؟ مومنوں کے لیے معراج ہے. مصطفیٰ ایک بار گئے عشق میں، موسیٰ نے بار بار دیکھنے کی تمنا کی تو میرے مصطفیٰ بار بار گئے تو مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے میں حق کو دیکھا. نبی نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اے مسلمانوں، نماز تمہارے لیے معراج ہے. اللہ کے جلوے جب سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو تمہارے چہرے پہ چمکتے ہیں، اور جب کافر اسے دیکھتا ہے، نور حق دیکھتا ہے، تو اس کی زبان پہ آتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا بجھتے چلنا بابا؟ بولو سماج کی برائیوں سے پھرنا اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے؟ کتنے لوگ لوٹنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ برے کام سے لوٹنے والے ابھی بھی کچھ ایسی کی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ ابھی نیت خراب ہے. پھر سے ہاتھ اٹھاؤ نیت صاف کر کے. ماشاءاللہ. برائیوں سے بچو، برائی سے بچو. نفرت، کینے، بغض، حسد سب نکالو. آپس میں سارے مسلمان بھلو بھاسا کے ساتھ جیون ویتیت کرو. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک دریا پور نئی بستی، میں بہت بڑی بات نہیں کرتا، دریا پور بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہو جائیں، لیکن ایک نئی بستی کی بات کرتا ہوں کہ ایک نئی بستی کا بچہ، جوان، بوڑھا صرف شریعت کے مطابق چلنے لگے، مسجدیں آباد کرنے، گھر میں مصلے بچھنے لگے، قرآن کی تلاوت ہونے لگے، میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو طاقتیں بلڈوزر کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو برابر کر دے گا، انہی کو برابر کر دے گا. اور پورے ہندوستان میں صرف چرچا اسلام کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک جل جائیں، جل جانے والے. بولو بھائی، چاہتے ہو جلدی سیس ہو جائے؟ وہ کون سیس ہے؟ وہ جلدی اگر اس کو سیس کرنا چاہتا ہے تو عبادت پہ بیس کر دو. عبادت کیا کر دو؟ بیشی بیشی عبادت کرو، بیشی بیشی ذکر کرو، بیشی بیشی اخلاق اچھا کر لو. انشاءاللہ تعالی جب میرا خواجہ ظالم راجہ کے بیچ آ کر کے بھی جس خواجہ کا کوئی بگاڑ نہ سکا، تو خواجہ کی پرجا کا کون بگاڑے گا؟ کوئی بگاڑ پائے گا؟ کوئی نہیں بگاڑ پائے گا. بس تم اپنے آپ کو سدھار لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو.
تو دو زانو بیٹھ جائیے اور پھر سے ایک مرتبہ توبہ کرو اور اپنی خطا اور بھول کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لو. پہاڑ کے برابر بھی اگر کھوتی ہوگی تو آج اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری سب کی کھوتی کو معاف فرما دے گا. ماں بہن بیٹیاں بھی نماز شبہ بوشے جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مراقبہ کرو، اپنے نفس سے محاسبہ کرو، جیون میں کیا تم نے برا کر ڈالا سوچو. بچپن دیکھو، جوانی دیکھو، بڑھاپا دیکھو، اب تک کے جیون میں جھانک کے دیکھو، بہت کچھ دکھ جائے گا. کسی کو مت بتاؤ کہ ہم ایٹا بھول کر لم، بس من ہی من اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو. اللہ غفور و رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا. پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. الپ و سمے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا. بالکل یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے.